دفاتر اور تعلیمی ادارے کے لیے ورکنگ دنوں میں کمی کا پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ تعلیمی اداروں میں ورچوئل نظام اور دفاتر کے لیے ورک فرام ہوم کا پلان ہے۔ ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ روکنے کے لیے سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فوری اضافے کا مطالبہ۔ آئی ایم ایف نے پیٹرولیم مصنوعات پر حکومت کو سبسڈی دینے سے روک دیا۔ عالمی مارکیٹ میں بڑھتی قیمتوں کو عوام پر منتقل کیا جائے۔ ادھر حکومت نے توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے اہم تجاویز تیار کر لیں۔ تجاویز وزیر اعظم کو پیش کی جائیں گی۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت اقتصادی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کی مدت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وزارت توانائی کی سمری پر پیٹرولیم قیمتوں میں ہفتہ وار رد و بدل کی منظوری کا بھی امکان ہے، جبکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی مارکیٹ کے مطابق مقرر کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ خامنائی کا بیٹا مجتبیٰ خامنائی میرے لیے ناقابل قبول ہے۔ ایران میں جو لیڈر بننا چاہتا ہے مارا جاتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ کہا کہ اگر ہم ایران پر حملہ نہ کرتے تو ایران ہم پر حملہ کر دیتا۔ حملہ نہ کرتے تو جلد ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا۔ ایران اپنے پڑوسیوں اور اتحادیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ جب پاگل لوگوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے ہیں تو بری چیزیں ہی ہوتی ہیں۔ ایران کی غلط فہمی ہے کہ امریکہ طویل جنگ نہیں لڑ سکتا۔ ایران جنگ کی ٹائم لائن ہم خود طے کریں گے۔ ایران میں آپریشن کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ امریکی وزیر جنگ کی بریفنگ۔ کہا کہ جنگ 4 ہفتے بھی ہو سکتی ہے یا 8 ہفتے سے زائد بھی۔ ایران میں امریکی مشن اگلے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ ادھر کمانڈر سینٹ کام کا مزید 2 ایرانی بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ B-2 طیاروں سے بمباری کا اعتراف۔ کہا کہ ایران کی جانب سے ڈرون حملوں میں 83% کمی آئی ہے۔ ٹرمپ: آپ کا بلا مقابلہ فتح کا پلان اے تو ناکام ہو گیا، پلان بی بھی اس سے زیادہ بری طرح سے ناکام ہوگا۔ امریکی زمینی حملے کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگوں نے منفرد معاہدے کا موقع ضائع کر دیا۔ اسرائیل فرسٹ کا مطلب ہے امریکہ لاسٹ۔ مذاکرات کے دوران ایران پر حملے کیے گئے ہیں، جس کے بعد مزید بات چیت کا راستہ تقریباً بند ہو چکا ہے۔ امریکیوں سے ہونی جاری حد پر ایران کا زبردست جوابی وار۔ تل ابیب پر کلسٹر بموں سے لیس میزائل داغ دیے۔ امریکی طیارہ بردار جہاز بھی نشانہ۔ بحرین میں تیل کی تنصیبات پر حملہ ہوا۔ پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ وہ لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب نے اپنی سرزمین ایران کے خلاف نا استعمال ہونے کی یقین دہانی بھی کرا دی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں میں تیزی۔ اسرائیلی فوج نے ایک مرتبہ پھر صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 اسکولز اور فٹ بال اسٹیڈیم کو نشانہ بنایا۔ تہران میں فوجی انفراسٹرکچر اور دیگر مقامات پر حملے کا بھی دعویٰ۔ سیکیورٹی کمانڈ مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کرمانشاہ، تبریز اور یزد میں بھی رہائشی علاقوں پر بم برسائے گئے۔ حکام کے مطابق 6 روز سے جاری حملوں میں شہادتوں کی تعداد 1200 سے تجاوز کر گئی۔ اور پاک افواج کی جانب سے آپریشن غضب للحق جاری۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف زمینی اور فضائی کارروائیاں۔ کرم سیکٹر میں پاک فوج کا افغان طالبان کے خلاف ایکشن۔ افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں تباہ کر دی گئیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے فتنہ الخوارج کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ آپریشن غضب للحق اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ دفاتر اور تعلیمی ادارے کے لیے ورکنگ دنوں میں کمی کا پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ تعلیمی اداروں میں ورچوئل نظام اور دفاتر کے لیے ورک فرام ہوم کا پلان ہے۔ ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ روکنے کے لیے سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فوری اضافے کا مطالبہ۔ آئی ایم ایف نے پیٹرولیم مصنوعات پر حکومت کو سبسڈی دینے سے روک دیا۔ عالمی مارکیٹ میں بڑھتی قیمتوں کو عوام پر منتقل کیا جائے۔ ادھر حکومت نے توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے اہم تجاویز تیار کر لیں۔ تجاویز وزیر اعظم کو پیش کی جائیں گی۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت اقتصادی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کی مدت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وزارت توانائی کی سمری پر پیٹرولیم قیمتوں میں ہفتہ وار رد و بدل کی منظوری کا بھی امکان ہے، جبکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی مارکیٹ کے مطابق مقرر کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ خامنائی کا بیٹا مجتبیٰ خامنائی میرے لیے ناقابل قبول ہے۔ ایران میں جو لیڈر بننا چاہتا ہے مارا جاتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ کہا کہ اگر ہم ایران پر حملہ نہ کرتے تو ایران ہم پر حملہ کر دیتا۔ حملہ نہ کرتے تو جلد ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا۔
ایران اپنے پڑوسیوں اور اتحادیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ جب پاگل لوگوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے ہیں تو بری چیزیں ہی ہوتی ہیں۔ ایران کی غلط فہمی ہے کہ امریکہ طویل جنگ نہیں لڑ سکتا۔ ایران جنگ کی ٹائم لائن ہم خود طے کریں گے۔ ایران میں آپریشن کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ امریکی وزیر جنگ کی بریفنگ، کہا کہ جنگ 4 ہفتے بھی ہو سکتی ہے یا 8 ہفتے سے زائد بھی۔ ایران میں امریکی مشن اگلے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ ادھر کمانڈر سینٹ کام کا مزید 2 ایرانی بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ، B-2 طیاروں سے بمباری کا اعتراف، کہا کہ ایران کی جانب سے ڈرون حملوں میں 83% کمی آئی ہے۔ ٹرمپ، آپ کا بلا مقابلہ فتح کا پلان اے تو ناکام ہو گیا، پلان بی بھی اس سے زیادہ بری طرح سے ناکام ہوگا۔ امریکی زمینی حملے کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹی وی کو انٹرویو، کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگوں نے منفرد معاہدے کا موقع ضائع کر دیا۔ اسرائیل فرسٹ کا مطلب ہے امریکہ لاسٹ۔ مذاکرات کے دوران ایران پر حملے کیے گئے ہیں، جس کے بعد مزید بات چیت کا راستہ تقریباً بند ہو چکا ہے۔ امریکیوں سے ہونی جاری حد پر ایران کا زبردست جوابی وار، تل ابیب پر کلسٹر بموں سے لیس میزائل داغ دیے۔ امریکی طیارہ بردار جہاز بھی نشانہ۔ بحرین میں تیل کی تنصیبات پر حملہ ہوا۔ پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ وہ لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب نے اپنی سرزمین ایران کے خلاف نا استعمال ہونے کی یقین دہانی بھی کرا دی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں میں تیزی، اسرائیلی فوج نے ایک مرتبہ پھر صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 اسکولز اور فٹ بال اسٹیڈیم کو نشانہ بنایا۔ تہران میں فوجی انفراسٹرکچر اور دیگر مقامات پر حملے کا بھی دعویٰ، سیکیورٹی کمانڈ مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کرمانشاہ، تبریز اور یزد میں بھی رہائشی علاقوں پر بم برسائے گئے۔ حکام کے مطابق 6 روز سے جاری حملوں میں شہادتوں کی تعداد 1200 سے تجاوز کر گئی۔ اور پاک افواج کی جانب سے آپریشن غضب للحق جاری، افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف زمینی اور فضائی کارروائیاں۔ کرم سیکٹر میں پاک فوج کا افغان طالبان کے خلاف ایکشن، افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں تباہ کر دی گئیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے فتنہ الخوارج کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ آپریشن غضب للحق اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ دفاتر اور تعلیمی ادارے کے لیے ورکنگ دنوں میں کمی کا پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ تعلیمی اداروں میں ورچوئل نظام اور دفاتر کے لیے ورک فرام ہوم کا پلان ہے۔ ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ روکنے کے لیے سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ IMF کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فوری اضافے کا مطالبہ، IMF نے پیٹرولیم مصنوعات پر حکومت کو سبسڈی دینے سے روک دیا۔ عالمی مارکیٹ میں بڑھتی قیمتوں کو عوام پر منتقل کیا جائے۔ ادھر حکومت نے توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے اہم تجاویز تیار کر لیں۔ تجاویز وزیر اعظم کو پیش کی جائیں گی۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت اقتصادی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کی مدت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وزارت توانائی کی سمری پر پیٹرولیم قیمتوں میں ہفتہ وار رد و بدل کی منظوری کا بھی امکان ہے، جبکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی مارکیٹ کے مطابق مقرر کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ خامنائی کا بیٹا مجتبیٰ خامنائی میرے لیے ناقابل قبول ہے۔ ایران میں جو لیڈر بننا چاہتا ہے مارا جاتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر حملے جاری رکھنے کا اعلان، کہا کہ اگر ہم ایران پر حملہ نہ کرتے تو ایران ہم پر حملہ کر دیتا، حملہ نہ کرتے تو جلد ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا۔ ایران اپنے پڑوسیوں اور اتحادیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ جب پاگل لوگوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے ہیں تو بری چیزیں ہی ہوتی ہیں۔ ایران کی غلط فہمی ہے کہ امریکہ طویل جنگ نہیں لڑ سکتا۔ ایران جنگ کی ٹائم لائن ہم خود طے کریں گے۔ ایران میں آپریشن کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ امریکی وزیر جنگ کی بریفنگ، کہا کہ جنگ 4 ہفتے بھی ہو سکتی ہے یا 8 ہفتے سے زائد بھی۔ ایران میں امریکی مشن اگلے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ ادھر کمانڈر سینٹ کام کا مزید 2 ایرانی بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ، B-2 طیاروں سے بمباری کا اعتراف، کہا کہ ایران کی جانب سے ڈرون حملوں میں 83% کمی آئی ہے۔ ٹرمپ، آپ کا بلا مقابلہ فتح کا پلان اے تو ناکام ہو گیا، پلان بی بھی اس سے زیادہ بری طرح سے ناکام ہوگا۔ امریکی زمینی حملے کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹی وی کو انٹرویو، کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگوں نے منفرد معاہدے کا موقع ضائع کر دیا۔ اسرائیل فرسٹ کا مطلب ہے امریکہ لاسٹ۔ مذاکرات کے دوران ایران پر حملے کیے گئے ہیں، جس کے بعد مزید بات چیت کا راستہ تقریباً بند ہو چکا ہے۔
امریکی اور سنگونی جارحیت پر ایران کا زبردست جوابی وار، تل ابیب پر کلسٹر بموں سے لیس میزائل داغ دیے، امریکی طیارہ بردار جہاز بھی نشانہ، بحرین میں تیل کی تنصیبات پر حملہ ہوا، پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ وہ لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں، دوسری جانب سعودی عرب نے اپنی سرزمین ایران کے خلاف نا استعمال ہونے کی یقین دہانی بھی کرا دی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں میں تیزی، اسرائیلی فوج نے ایک مرتبہ پھر صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 اسکولز اور فٹ بال اسٹیڈیم کو نشانہ بنایا، تہران میں فوجی انفراسٹرکچر اور دیگر مقامات پر حملے کا بھی دعویٰ، سیکیورٹی کمان مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا، کرمانشاہ، تبریز اور یزد میں بھی رہائشی علاقوں پر بم برسائے گئے، حکام کے مطابق 6 روز سے جاری حملوں میں شہادتوں کی تعداد 1200 سے تجاوز کر گئی۔ اور پاک افواج کی جانب سے آپریشن غضب للحق جاری، افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف زمینی اور فضائی کارروائیاں، کرم سیکٹر میں پاک فوج کا افغان طالبان کے خلاف ایکشن، افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں تباہ کر دی گئیں، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے فتنہ الخوارج کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا، آپریشن غضب للحق اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔